استقبال قبلہ اور نیت کے بارے میں کچھ ضروری مسئلے عرض کرنے ہیں۔ قبلے کی طرف رخ کرنا ہر نماز میں لازم اور ضروری ہے، چاہے سفر میں ہو چاہے شہر میں ہو، کہیں بھی ہو قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ بغیر قبلے کی طرف رخ کیے فرض نماز سفر میں بھی ادا نہیں ہوگی۔ کوئی آدمی سفر کر رہا ہے، ٹرین میں ہے، جہاز میں ہے اور فرض نماز پڑھنی ہے تو اس کے اندر قبلے کی طرف رخ کرنا لازم ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج کے دور میں تو بہت آسان ہے، قبلہ رخ پتہ چل جاتا ہے، موبائلوں سے سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر پتہ نہیں چل رہا تو پوچھ لے، معلوم کر لے اور خود غور و فکر کرے، اچھی طرح سوچے سورج کو دیکھ کر، باہر دیکھ کر کہ کس طرف قبلے کا رخ ہو سکتا ہے، اور غور و فکر کر کے جس طرف اس کا غالب گمان ہو کہ ادھر قبلہ ہوگا اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ اب نماز پڑھ لی اس طرف منہ کر کے ایک آدمی نے، غور و فکر کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ اس نے غلط رخ پہ نماز پڑھی ہے، تو فقہائے کرام کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے فرمایا نماز ہو گئی، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اس کا کام ہے کہ یا تو کسی سے پوچھے، معلوم کرے، موبائل سے معلوم کرے، یا کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں تو خود غور و فکر کرے، اچھی طرح سوچ وچار کر کے پھر جس طرف اس کا خیال غالب ہو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ یہ غور و فکر کرنا یہ ضروری ہے، لازم ہے۔ ایسا نہیں کہ بس جس طرف اس نے دیکھا کہ جگہ ٹرین کا رخ ہے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لی، نہیں، ایسا نہیں۔ ٹرین کے رخ کو نہ دیکھے، جہاز کے رخ کو نہ دیکھے، جہاز میں بھی نماز پڑھ لے۔ تو فرض نماز میں قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، لازمی ہے، اور اگر بغیر قبلہ رخ کے نماز پڑھ لی تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ فرض نماز کے لیے سفر میں شرط ہے۔ ہاں، نفل نماز سفر کے اندر اس کی گنجائش ہے، سفر میں نفل نماز میں کہ وہ بغیر قبلہ رخ کے بھی ہو جاتی ہے، لیکن صرف سفر میں، شہر میں نہیں ہوگی، اپنے شہر میں۔ اسی طرح ایک شرط ہے نیت ہونا۔ نیت کیا ہے؟ نیت نام ہے دل کے ارادے کا، کہ یہ دل میں ارادہ ہو، یہ پتہ ہو کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب اس میں لوگوں نے لمبی چوڑی نیتیں بنائی ہوئی ہیں اور منہ سے اس کو ادا کرتے ہیں، تو یاد رکھیے زبان سے الفاظ کہنا اس کا نیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ زبان سے یہ کہیں کہ میں 4 رکعت پڑھ رہا ہوں ظہر کی، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف ہے اور اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں۔ اس طرح کے جو الفاظ کہتے ہیں، یہ الفاظ کہنا جو ہے نا، اس کا نیت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیت کے معنی ہے دل کا ارادہ۔ زبان سے کچھ کہنا یہ نیت میں شامل ہی نہیں ہے۔ اسی لیے مسئلہ سمجھ لیں، اگر ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھنے آ رہا ہے، گھر سے چلا ہے نماز پڑھنے کے لیے، کون سی؟ ظہر کی، دل اور دماغ میں ہے کہ میں نے ظہر پڑھنی ہے، اور وہ اس کو زبان سے نیت کرنے کی عادت ہے۔ یہ لوگوں کی عادتیں اور مزاج مختلف ہیں۔ اب وہ مسجد میں آیا، اس نے زبان سے جو نیت کی نا، اس میں اس کی زبان سے ظہر کے بجائے نکل گیا عصر کی بھی 4 ہیں، ظہر کی بھی 4 ہیں، اور گھر سے چلا ہے ظہر پڑھنے کے لیے، دماغ میں ہے ظہر، زبان سے نکل رہا ہے عصر، تو فقہائے کرام نے فرمایا کہ نماز ہو گئی، اس لیے کہ زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں اس کا نیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیت کا تعلق ہے ارادے سے، جو دل اور دماغ میں ارادہ ہے اس سے نیت کا تعلق ہے۔ تو لوگ جو ہے نا، جو زبان سے الفاظ کہہ رہے ہیں، یہ نیت کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، لوگوں کے مزاج ہے۔ بہت سے لوگ، ایک علاقے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک علاقے میں لوگ جو ہے نا، وہ جب تک امام کو ہاتھ نہیں لگاتے کہتے ہماری نیت نہیں ہوتی، امام کو ہاتھ لگائیں گے، ٹچ کریں گے اس امام کے پیچھے۔ اور ایک علاقے میں امام کا نام پوچھتے ہیں سارے مقتدی، پرانی باتیں، کسی دیہات کی بات ہوگی،
کہ جی اس کا نام کیا، کہ جی ہم نے نیت میں اس کا نام لینا ہے، نام نہیں لیا تو نیت نہیں ہوگی، تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ تو نیت ارادے کا نام ہے، زبان سے کہے ہوئے الفاظ کو نیت نہیں کہتے۔ بس جب نیت ہے، گھر سے ارادہ ہے کہ جی فلاں وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو بس وہی نیت ہے اور وہی ارادہ ہے، اور نیت پوری ہو گئی، نماز ہو جائے گی۔ اس لیے نیت میں بس یہ پتہ ہو کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں، سنت پڑھ رہا ہوں، یہ تو دماغ میں ہو اس کے، اور کون سے وقت کی پڑھ رہا ہوں یہ دماغ میں ہو، اس کو نیت کہتے ہیں۔ اچھا، نیت کے اندر امام کے لیے، اگر امام کے پیچھے عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، جیسے کہ تراویح میں بہت ساری جگہوں پر، بہت سے گھروں میں بھی عورتیں پڑھتی ہیں، تو جو تراویح پڑھانے والے ہیں، امامت کرنے والے ہیں، وہ اس مسئلے کو یاد رکھیں، دماغ میں بٹھا لیں کہ عورتوں کے لیے اسپیشل امامت کی نیت کرنا امام کے لیے شرط ہے، مردوں کے لیے شرط نہیں ہے۔ مردوں کے لیے الگ سے نیت کرنا شرط نہیں کہ میں مردوں کا امام بن رہا ہوں، بس امام صرف یہ نیت کرے میں 4 رکعت نماز پڑھاتا ہوں، ہو گئی نیت، مرد اس کے پیچھے پڑھ لیں گے، ہو جائے گی۔ لیکن اگر عورتیں بھی پڑھ رہی ہیں تو پھر دل اور دماغ میں یہ نیت بھی کرے کہ میں عورتوں کی بھی امامت کر رہا ہوں۔ اگر اس نے عورتوں کی الگ سے نیت نہیں کی امام نے، تو بیچاری عورتوں کی نمازیں نہیں ہوگی۔ اس لیے امام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عورتوں کی الگ سے نیت کرے۔ اور نیت جو ہے اس کے اندر 1-2 مسئلے اور سمجھ لیں کہ نیت وہ بالکل تکبیر تحریمہ کے قریب ہو۔ بہت پہلے سے نیت کر لی، پھر نیت کرنے کے بعد باتیں کر لی، اور پھر باتیں کرنے کے بعد بغیر دوبارہ استحضار کیے اور تکبیر تحریمہ کہہ لی، یہ غلط ہے۔ جب تکبیر تحریمہ کہنی ہو اسی وقت نیت کریں۔ اور مقتدی جو نماز پڑھ رہا ہے تو مقتدی یہ بھی نیت کرے کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اقتداء کی نیت کرے، اس کو اقتداء کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ اگر مقتدی نے بس یہ نیت کی میں 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، اور یہ نیت نہیں کی کہ امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، تو اس کی نماز نہیں ہوگی امام کے پیچھے۔ اس لیے مقتدی کے لیے امام کی اقتداء یعنی اس کے پیچھے پڑھنے کی نیت کرنا بھی شرط ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنا، یہ لازمی شرط ہے، اور یہ زبان سے کہنا ہر مقتدی کے لیے شرط ہے۔ صرف امام تو کہے گا زور سے، اور سارے مقتدی کہیں گے آہستہ، لیکن اللہ اکبر ضرور کہیں گے۔ اب بہت سارے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں آتے ہیں، امام نے کہا اللہ اکبر اور امام نے ہاتھ اٹھائے، مقتدی بس صرف یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور نیت باندھ لیتے ہیں، ہاتھ باندھنا جسے کہتے ہیں، اور زبان سے اللہ اکبر نہیں کہتے۔ تو یہ مسئلہ میں پچھلے سال بھی بتا چکا ہوں کہ اگر زبان سے کسی نے اللہ اکبر نہیں کہا کسی مقتدی نے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس طرح ہاتھ باندھ لینے سے نماز نہیں ہوتی جب تک زبان سے اللہ اکبر نہیں کہیں گے۔ اور زبان سے اللہ اکبر کہنے کا کم سے کم درجہ کیا ہے؟ فقہائے کرام نے فرمایا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ زبان حرکت میں آئے، ہلے، چاہے آواز کانوں تک نہ آئے، بہتر تو یہ کہ اپنے کان تک تھوڑی سی اللہ اکبر کی آواز آئے، اللہ اکبر اتنی۔ لیکن اگر اپنے کانوں تک آواز نہیں آ رہی تو کم سے کم زبان تو حرکت کرے، ہلے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور زبان ہلی نہیں۔ اچھا، دماغ میں تصور ہے کہ اللہ اکبر کہہ رہا ہوں، دماغ میں ہے، دل میں ہے، اور زبان حرکت نہیں کر رہی، تو یہ مسئلہ سمجھ لیجئے پھر تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی، اور تکبیر تحریمہ شرط ہے۔ جب تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے تکبیر تحریمہ ہر مقتدی کے لیے زبان سے کہنا شرط ہے، کہنا پڑے گا، آہستہ آواز سے کہیں، امام بلند آواز سے کہے گا۔ اور تکبیر تحریمہ کہنا قیام کی حالت میں شرط ہے، کھڑے کھڑے۔ امام رکوع میں ہے، اب کوئی شخص آیا تیزی سے اور اس نے دیکھا امام رکوع میں، اس نے اللہ اکبر کہا، لیکن کس طرح کہا؟ جھکتے جھکتے رکوع میں۔ اللہ اکبر اس وقت کہہ رہا ہے جب رکوع میں جھک رہا ہے، تو یاد رکھیے اگر جھکتے ہوئے رکوع کے قریب پہنچ کر اللہ اکبر کہا ہے، تیزی سے جھک گیا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے جھک گیا، تو تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی، اس کے لیے قیام شرط ہے۔ بس قیام کتنا شرط ہے؟ اتنی مقدار جتنی مقدار میں اللہ اکبر کہے، بس اتنا قیام شرط ہے۔ کوئی
3 تسبیح کی مقدار کھڑے ہونا شرط نہیں ہے، کوئی اس میں زیادہ لمبا چوڑا قیام شرط نہیں ہے، بس اللہ اکبر کہے کھڑے ہو کر اور فوراً رکوع میں چلا جائے اور امام کے ساتھ رکوع میں مل گیا تو اس کو رکعت مل گئی۔ اور اگر وہ رکوع میں جا رہا ہے اور امام کھڑا ہو گیا، امام کے ساتھ رکوع میں ذرہ بھی شریک نہیں ہوا، تو اس کی رکعت نہیں ہوئی، نماز تو ہو جائے گی لیکن رکعت نہیں ہوئی۔ تو قیام کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہنا شرط ہے، جھکتے ہوئے اس حالت میں کہنے سے تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی، نماز